آپ سر بالکل اس بارے میں بات کر رہے تھے موویز کے بارے میں کہ انڈیا میں بھی ہیٹ مانگرنگ ہے، صرف دشمنی پہ بیس کر کے موویز بہت زیادہ obsessed ہو گئے. یہی وجہ ہے ڈاؤن فال کی. کمرشل فارمولہ انہوں نے چیمپئن کیا ہے انڈیا نے، خاص طور پہ ساؤتھ کی فلموں میں، وہ بہت ہی مطلب مافوق الفطرت ہے. سر وہ ایلین فلمز ہیں، سچائی سے اس کا کوئی تعلق وہ نہیں ہے. سائی فائی ایلین ہے واقعی، وہ ایلین فلمیں زمین پہ پیر مارتا ہے تو کوئی 150 لوگ اچھل کے کوئی کم از کم 100 فٹ اوپر اچھل جاتے ہیں اور پھر گرتے ہیں. اور اللہ معافی ہیرو بھی نہیں لگ رہا ہوتا. ہاں جی، وہ عجیب و غریب نمونے ہوتے ہیں. یعنی سنیما لارجر دین لائف ہے لیکن کسی حد تک تو ریئلٹی ہو رہا. صحیح بات. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ ایک ذریعہ اظہار ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو انگیج کریں، ایک دوسرے کے قریب لائیں، معاشرے کو بہتر بنائیں، انٹرٹین بھی کریں، ایجوکیٹ بھی کریں، موٹیویٹ بھی کریں. لیکن اگر آپ صرف اور صرف وہ پیسہ وصول ٹائپ ایکشن اور ولگر قسم کے جو ڈانسز وغیرہ ہیں اسی میں پھنسے رہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سر یہ بالی ووڈ کو آپ کو لگتا ہے نقصان کس نے سب سے زیادہ پہنچایا ہے؟ کیونکہ ہم تو 80s 90s سے بڑے شوق سے فلمیں گانے سنتے تھے، اب تو دل ہی نہیں چاہتا. تو کس چیز نے ایکچولی ڈیمیج کیا؟ آج کل بہت ہی ولگر انداز سے پولیٹیسائز ہو گیا اور مودی کا جو ایک آئیڈیا ہے پالیٹکس کا یا گورننس کا، اسی کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. انتہائی تنگ نظر قسم کا سنیما بن گیا. وہ بالی ووڈ جو بہت وسیع تھا، جس میں ڈائلاگ تھا، جس میں مکالمہ تھا، جس میں خوبصورتی تھی، وہ بالکل محدود ہو گئی ہے. وہ ٹپکل کمرشل اوور دی ٹاپ ایکشن تک ہی محدود رہ گئی ہے. مجھے ذاتی طور پہ مزہ نہیں آتا، حالانکہ ساؤتھ کی فلمیں نارتھ سے بہت بہتر ہیں. بعض اوقات وہ بہت ہی خوبصورت فلمیں بنا لیتے ہیں اور مزہ آتا ہے دیکھ کے، لیکن بائی اینڈ لارج بہت ہی یکسانیت کے شکار ہیں اور کوئی خاص مزہ نہیں آتا. اور جواد صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کا ظاہر یوتھ سے بھی انٹریکشن رہتا ہے اور آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. پاکستان میں کیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یوتھ کا مائنڈ میں پوچھوں کہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا کس طرح کا سنیما دیکھنا چاہتے ہیں، کتنے ہوپ فل ہیں، کتنے ہوپ فل ہیں، کتنے مایوس ہیں یا فریگمنٹڈ ہو گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ اس ملک کا سب سے بڑا پوٹینشل ہے، اس لیے کہ اوور 65% پاپولیشن جو ہے 25 کروڑ کی، وہ یوتھ پہ مشتمل ہے اور یوتھ ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، ہمارا پوٹینشل ہے. اور یوتھ کو اگر انگیج نہ رکھا جائے، ان کو گروم نہ کیا جائے، ان کے لیے مواقع نہ بنائے جائیں تو یہ ملک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہو جائے گا. یہ پوٹینشل جو اگر انگیجڈ ہو، جو گرومڈ ہو، جن کے لیے ذرائع آپ نے یعنی میسر کیے ہوں، تو یہ 5 سالوں میں ایسا زبردست انقلاب لا سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہی یوتھ اگر ڈسلیوژنڈ ہو، ناراض ہو، اور ناراض بھی بلا وجہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی، تو یہ ٹائم بام سے زیادہ خطرناک عنصر جو ہے اس ملک کا بن سکتا ہے. تو میری نظر میں یوتھ کو انگیج رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کل کے لیڈر یہ ہیں. اور یہی وجہ ہے برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا، جو لوگ ظاہر ہے باہر جا رہے ہیں، یوتھ کوشش کرتی ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. برین ڈرین تو میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ 25 کروڑ آبادی میں اگر کوئی 50,000 یا لاکھ یا 2 لاکھ چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، جو موجود ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ توجہ اگر دی جائے تو یہ ملک بڑا خوشحال، بڑا پرامن، بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے، جو انفارچونیٹلی کمپرومائز پالیٹکس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. بہت شدید پالیٹکس آپ کے تو ڈراموں میں دکھاتے تھے کہ اس وقت کی جو پالیٹکس اور اسٹوڈنٹس کا اس میں کردار. جی بالکل. اور وہ اور ابھی دیکھیں کتنا وقت بدل گیا سر. آپ کو انڈسٹری جو ہے ہماری، ہمیں تو پیسے وائز، بزنس وائز ایون تعریفیں بہت ہیں، بڑی ترقی کی انڈسٹری میں، لیکن آپ اس ٹائم سے ابھی کمپیئر کریں تو ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں مسائل کیا ہیں؟ ترقی جو ہے وہ صرف گیجٹری کی وجہ سے ہی ہوئی ہے کہ موسٹ ماڈرن گیجٹری جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے اور پروڈکشن ویلیو تھوڑی سی اسکرین جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، لیکن کانٹینٹ وائز باوجود اس کے کہ اب وہ ہمارے زمانے کا سینسرشپ نہیں ہے، اس کے باوجود بہت ہی عجیب و غریب چیزیں، کمپرومائز چیزیں ہر اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے. لگتا ہے کہ ایک ہی سیریل
کوئی تقسیم ہوا ہے 15-20 چینلز کے درمیان, صحیح, تو ایک ہی کاپیاں کہانی چل چل رہی رہی ہوتی ہے. اس کے minions چل اچھا رہے ایک ہوتے اور ہیں چیز serial میں نے کے. سب مسنگ دیکھی, ہم تو پرانے, آپ کا ظاہر ہے آپ کو دیکھتے ہیں بچپن سے, ہم تو دیکھتے ہیں ہماری فیملی سب پھیلا, یہاں شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مختلف کلچرز اب ڈرامے میں نہیں دکھائے جا رہے. یہ ایک بڑا, اچھا پہلے مزے پی کی ٹی وی, بات یہ ہے کہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ بھی مجھے کہتے ہیں کہ بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں, جس کا جی مجھے جی مزہ آتا ہے. صحیح بات بالکل ہے. بالکل. یہ اصل میں یہ جو ہماری ڈائیورسٹی ہے جی. پاکستان کی, کہ ہر صوبے میں مختلف رنگ ہے, مختلف کلچر ہے, میوزک ہے, کوزین ہے, کاسٹیومز ہیں, طرح طرح کی چیزیں جس کو ایکسپلائٹ کیا جانا چاہیے. پی ٹی وی کے زمانے میں یہ تھا کہ ایک ہفتے کوئٹہ کا ڈرامہ ہوتا تھا, دوسرے دن ڈرامہ لاہور کا ہوتا تھا, تیسرے دن کراچی کا, اس کے بعد پشاور کا. تو پورے پاکستان کے جو رنگ ہیں وہ نظر آتے تھے, اور کہانیاں بھی بالکل مختلف ہوتی تھی کیونکہ وہ اپنے اپنے کلچر کو ریفلیکٹ کرتی تھی. اب وہ چیز نہیں رہی. سیف پلے کرتے ہیں جتنے بھی چینلز ہیں, میں ان کو بلیم بھی نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ پی ٹی وی کی طرح ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ یہ اسپانسرز کے پیچھے نہ بھاگیں. انہوں نے پیٹ بھرنا ہوتا ہے, جلدی میں کام کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر یہ زیادہ بہتر, زیادہ ڈائیورسفائڈ قسم کی کہانیاں لائیں تو یہ بہت زیادہ کما سکتے ہیں. ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے اس بات پہ بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پریشان کن بات ہے. جی سر ذرا بتائیے گا, یہ جو توبہ عذاب ہے ہمارا آج کا, ایک ٹائم تھا جب لوگ خط لکھتے تھے, اپریشیٹ کرتے تھے, صلاح دیتے تھے. اب سوشل میڈیا پہ جب آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے نیگیٹیوٹی پھیلی اور ہر کوئی انفلوئنسر بنا ہے, کچھ بھی کوئی کہہ دیتا ہے, کامنٹس میں بہت ہیٹ اور عجیب سی پھر وہ بات پھیل جاتی ہے, کوئی اس کا اصل میں اس کو کیسے لیتے ہیں میرے نزدیک سوشل میڈیا ایک بہت ہی پورٹنٹ قسم کا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ پوری دنیا کے ساتھ اسی لمحے لنکڈ ہو سکتے ہیں اور دنیا جہاں کا علم حاصل کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ نیا فینومینن ہے اور کچھ کمپرومائز پالیٹکس کی وجہ سے وہ خاص قسم کے عناصر کو وہ بریڈ کرتے جاتے ہیں, جیسے اوور بریڈنگ نہیں ہوتی ہے خرگوشوں کی یا چوہوں کی, اس طرح کے لوگ جو یہ پھیلا دیتے ہیں اور اپنی سکن بچانے کے لیے ان کو صرف اور صرف تشدد, گالیاں اور انٹالرنس فیڈ کر کے بھیج دیتے ہیں اوپن. اب یہی سوشل میڈیا بہت سارے جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں, کوئی اچھے انداز سے استعمال کر رہا ہوتا ہے, کوئی بہت ہی کمپرومائز انداز سے, تو کمائی کا ایک بڑا آسان ذریعہ بن چکا ہے. اس لیے لوگ اس کو ابیوز کر رہے ہیں, یوز نہیں کر رہے ہیں زیادہ تر. کچھ لوگ ظاہر ہے بہت اچھا کام بھی ان سے لے رہے ہیں, جو بعض اوقات میں دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں, لیکن بائی اینڈ لارج یہ کبھی آپ پہ سر ٹرولنگ ہوئی ہے, کوئی آپ نے پڑھا اپنے بارے میں کچھ ہے کہ یہ بھی میرے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں, بتائیں ذرا. وہ مجھ پہ اتنی زبردست قسم کی ٹرولنگ ہوتی ہے, میں تو مطلب آئی اسپیک مائی مائنڈ. مجھے اگر کوئی چیز غلط نظر آتی ہے کسی بھی سیاستدان میں یا کسی بھی شخص میں جو بظاہر معاشرے کا کنسرنڈ انسان ہونا چاہیے, تو اگر میں تنقید کرتا ہوں تو ایک سیکنڈ میں سینکڑوں کی تعداد میں نے ریسنٹ آپ کی پوسٹ دیکھی ہے, اور وہ سارے کے سارے میسیجز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, انتہائی غلیظ گالیوں سے بھرے ہوتے ہیں. میری ماں کے لیے, میری بیوی کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے. میں سوچتا ہوں کہ یار یہ ایک ہی ساتھ, ایک ہی سیکنڈ, 2-3 سیکنڈز کے اندر یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ بوٹس ہیں, یہ بوٹس ہیں, وہ نہیں ہیں, انسان نہیں ہے. اور مجھے یہ بتائیں سر, لگتا یہی ہے کہ شاید یہ بات صحیح ہو, کیونکہ یہ جو گالیاں ہیں یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ڈسنٹنگ وائس جو ان کے مخالف ہوں یا ان کو آئینہ دکھا رہے ہوں, ان کو ڈرا کے, سہما کے بالکل ریٹریٹ کروائے. میں ڈرپوک ہوں نہیں, میں انشاءاللہ جب تک سانس ہے میں اپنے ذہن جو ہے اس کا اظہار کرتا رہوں گا, اور میرا جی چاہتا ہے